دیکھیں بالکل میں ان ساری چیزوں پہ بتاتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس کی امپورٹنس کیا تھی جو 2 دن انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ ویسے میں آپ کو عرض کر دوں کہ 200 کے قریب صحافیوں سے وہ ملے ہیں۔ اچھا، 200 کے قریب صحافیوں اور اینکر سے وہ ملے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ مراد سعید صاحب کے حوالے سے چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ مجھے مراد سعید نے نہیں بنوایا اور میں مراد سعید کے احسان مند نہیں ہوں۔ سوال یہ ہوا تھا ان سے کہ کیونکہ اچھا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں کہیں سے ایک خبر فیڈ کی گئی کچھ صحافیوں کو اور مارکیٹ میں یہ فیڈ کی گئی کہ اس کو تو سہیل آفریدی کو عمران خان جانتا ہی نہیں ہے، عمران خان کو سہیل آفریدی مراد سعید نے کہا کہ بس ان کو سہیل آفریدی کو بنا دیں، تو عمران خان نے بنا دیا۔ تو اس تناظر میں جب یہ ایک خبر آلریڈی فیڈ کی گئی تھی، گردش کر رہی تھی مارکیٹ میں، تو ان سے یعنی مجھے نہیں پتا کہ اس وجہ سے ان سے یہ سوال ہوا یا ویسے ہی جنرلی انہوں نے ایک سوال کر لیا طارق عزیز صاحب نے کہ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو مراد سعید صاحب نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنوایا ہے؟ تو پہلے انہوں نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک کسی عہدے کے لیے لابنگ نہیں کی، ویسے صرف ایک بار انہوں نے عہدہ مانگا تھا، آج تک انہوں نے عہدے کی لابنگ نہیں کی، ایک بار انہوں نے عہدہ مانگا تھا، انہوں نے یہی ابھی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ مجھے آئی ایس ایف کا صدر بنا دیں، جب ان کے پاس وزارت بھی تھی انہوں نے کہا کہ ایک میرے پاس پروٹیکشن بھی ہوگی وزارت کی، مجھے آئی ایس ایف کا صدر بنا دیں کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کیونکہ خطے کے اندر ایک بہت زیادہ ایک یوتھ کو برباد ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹس کو برباد ہو رہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی، نیپال میں بھی ہوا، سری لنکا میں بھی ہوا، تو مجھے ذمہ داری دیں اور ہم اسٹوڈنٹس کو کھڑا کریں اور ایسی کی تیسی پھیر دیں۔ تو ایک بار انہوں نے صرف عہدہ مانگا تھا، یہ تھا۔ انہوں نے اس کے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا دیکھیں میں نے آج تک کبھی کسی عہدے کے لیے لابنگ نہیں کی، نہ ہی میں نے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے لابنگ کی، بلکہ انہوں نے ایک انٹرسٹنگ واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ 2 لوگوں کو وزارتوں سے ہٹایا گیا تو ان کے گھر خالی ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور صاحب کو کال کی، میں نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ میرا نا جب میں یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ پے کرتا ہوں اس کے بعد میرے پاس پیسے نہیں بچتے، اور ظاہر ہے میں نے تو اپنی تنخواہ میں اپنی چیزیں چلانی ہوتی ہیں، تو مجھے بڑا مسئلہ آ رہا ہے فائنینشلی، تو آپ ایسے کریں کہ وہ جو ایک وزیر صاحب کا گھر خالی ہوا ہے وہ گھر آپ مجھے دے دیں جی، تاکہ میں وہاں پہ شفٹ ہو جاؤں، تو میرا کم از کم گھر کا کرایہ بچ جائے گا اور مجھے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میں نے ڈاکٹر اسرار کو دے دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ نہیں آپ ڈاکٹر اسرار صاحب سے میں بھی بات کر لیتا ہوں، آپ بھی بات کر لیں، تو آپ نا پلیز مجھے وہ گھر دے دیں۔ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب نے نا مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں ڈاکٹر اسرار کو نہیں دیتا وہ گھر، میں آپ کو دے دیتا ہوں، ڈاکٹر اسرار کو میں کہہ دیتا ہوں۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میں نے کال کی جو ایڈمنسٹریٹو جس کے پاس اختیار تھا، جس بیوروکریٹ کے پاس، میں نے اس سے کہا کہ وہ گھر جو ہے نا وہ فلاں وزیر کا جو خالی ہوا ہے نا اس میں نے شفٹ ہونا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو دے دیا۔ میں نے کہا میری علی امین گنڈا پور صاحب سے بات ہو گئی۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کال بند کی تو مجھے پتا سامنے ٹی وی چینل پہ بریکنگ چل گئی، پھٹا چل گیا کہ عمران خان نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے لابنگ نہیں کی تھی، نہ مجھے پتا تھا، میں تو ایک اور گھر جو خالی ہوا تھا وہ لینے کے لیے بات کر رہا تھا، تو اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو میں کیوں وہ گھر مانگتا۔ تو پھر دوبارہ ان سے سوال ہوا کہ نہیں آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو مراد سعید صاحب نے بنایا ہے وزیر اعلیٰ، انہوں نے کہا مجھے عمران خان نے بنایا ہے اور میں عمران خان صاحب کا مشکور ہوں۔ انہوں نے کیٹیگوریکل یہ نہیں کہا کہ میں مراد سعید کے احسان مند نہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ مراد سعید صاحب کے ہی دوستوں میں سے ہیں جنہوں نے مراد سعید صاحب سے سیکھا بھی، ان کے ساتھ کام بھی کیا، وہ ان کے ایز اے ورکر ایز اے بھائی وہ ان کے مشکور بھی رہتے ہیں، ممنون بھی رہتے ہیں۔ تو ان کا کیٹیگوریکل انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مراد سعید کے احسان مند نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یعنی کہنے کا مقصد جو وہ بول رہے تھے اس کا جو کانٹیکسٹ تھا بولنے کا وہ یہ نہیں تھا جو سوشل میڈیا کے اوپر انٹرپریٹ ہو رہا ہے۔ اصل میں نا سوشل میڈیا کے اوپر مسئلہ کیا ہے، ظاہر ہے بہت سے مہربان ان کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سہیل آفریدی صاحب کے بھی، وہ بہت سے، جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں، ایک اور چیز بہت زیادہ چل رہی ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کوئی بات کی، نہیں انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ بہت ساری جگہوں پہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں بتاتے رہے کہ ان کے دور میں یہ چیزیں شروع ہوئیں، یہ چیزیں شروع ہوئیں، وہ کے پی گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا، خان صاحب کے وی این کے مطابق انیشیٹو تھا، تو انہوں نے کہیں پہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف یہ کہا جب ان سے بات ہوئی نا کہ آپ لوگوں کے بارے میں آپ کے کارکنان کے اندر یہ تاثر ہے کہ آپ کارکنان کو اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور کبھی آپ جو ہے وہ کے پی چائے پینے چلے جاتے ہیں، کبھی آپ 12 اضلاع کراس کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا دیکھیں اس بار ہم آئیں گے نا تو ہم سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے، ہم بھاگیں گے نہیں، ہم بھاگیں گے نہیں۔ تو خبر اس طرح سے کہ علی امین گنڈا پور کی طرح نہیں بھاگیں گے، یہ انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علی امین گنڈا پور کی طرح نہیں بھاگیں، انہوں نے کہا ہم اس بار سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے، پوری لیڈرشپ سر پہ کفن باندھ کے آئے گی، اور ہم اس پر بھاگیں گے نہیں۔
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علی امین گنڈاپور کی طرح نہیں بھاگیں گے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے, دیکھیں جب بات ہو رہی ہوتی ہے اس کا سیاق و سباق اور ہوتا ہے, جب آپ اس کو ٹویٹر پہ لکھتے ہیں تو اس کا سیاق و سباق, اور کئی بار یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بدنیتی سے لکھ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ اس تناظر میں یہ بات تھی. اب آج اس بات پہ لیکن وہ الفاظ تھوڑے سے ادھر ادھر ہونے سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے, ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا. ہاں وہی والی بات ہے, کیونکہ میں یہ جو چائے پینے کا ان سے پوچھا گیا نا جب, تو انہوں نے سمپلی جو جواب دیا جو آپ نے رپورٹ کیا ابھی, ایگزیکٹلی انہوں نے یہی بولا تھا, وہاں پہ علی امین صاحب کا تذکرہ نہیں تھا یا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی, لیکن ظاہر ہے چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ پھر دیکھیں سگنیفیکنس میں ہاں سگنیفیکنس میں آتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا نا, اس میں کچھ لوگ ہیں جن کو ظاہر ہے بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا, تو کچھ گنے چنے دو چار وہ ایسی چیز لکھ دیتے ہیں جس سے ان کی اپنی پارٹی کو نقصان ہوتا ہے, ان کی اپنی پارٹی کے عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. مثلا دیکھیں میں نے کسی کا دیکھا, انہوں نے کہا یہ آپ نے یہ اینکروں کو کیوں آپ نے جو ہے نا وہ بلایا, نہیں بلانا چاہیے تھا. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اینکروں کی ملاقات میں ہوا کیا ہے. اور انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے بلایا کس کو, پہلے یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے انہوں نے بلایا اینکرز کو, کوئی انہوں نے 45 سے 50 اینکرز کو انہوں نے انوائٹ کیا. ٹوٹل کوئی 70 اینکرز کی لسٹ تھی, اس میں سے انہوں نے 50 کو پہلے انوائٹ کیا, 25 کو وہ آگے انوائٹ کریں گے. اچھا صرف 4 لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ خود سے انوائٹ نہیں کیا. وہ اس لیے انہوں نے انوائٹ نہیں کیا جنہوں نے جبری گمشدہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کے جو انٹرویوز کیے ہیں ان لوگوں کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا. اچھا یہ کلیئر لائن انہوں نے لی کہ انہوں نے کلیئر لائن لی ہے جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے والے یا جبری گمشدہ, جی یعنی شیخ رشید صاحب کا جس نے انٹرویو کیا, جس نے صداقت عباسی صاحب کا کیا, جنہوں نے ڈار صاحب کا کیا, ان کا ایک فیصلہ ہے کہ جنہوں نے جبری گمشدہ ہمارے ورکرز کا انٹرویو کیا ہے ان کا میں نے ان کو نہیں مطلب ملاقات نہیں. اچھا اس پہ بھی کچھ لوگوں کا پی ٹی آئی کے اندر خیال ہے کہ آپ کو ان کو بھی بلانا چاہیے, کیونکہ اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. وہ کیا وجہ, وہ یہ وجہ ہے جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں. سہیل آفریدی صاحب نے 50 اینکرز کو انوائٹ کیا, 50 میں سے 20 25 30 آئے, جتنے بھی آئے, کوئی لاہور تھا, کوئی آؤٹ آف کنٹری تھا, کسی کوئی اور مصروفیت تھی. انہوں نے ان کو بلا کے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ آپ کو نا بلایا جاتا ہے بریفنگز میں, آپ کو یک طرفہ میرے خلاف سٹوریز بھیجی جاتی ہیں, آئیں میں بیٹھا ہوں, میرا دامن صاف ہے, کریں سوال کریں. ایسے بتایا جاتا ہے کہ اس میں ان سے سوال ہوئے سخت, اور ان سے ملاقات کے بعد آپ انہی اینکرز کے آپ ٹویٹس دیکھ لیں, ان کے آپ ولاگز دیکھ لیں, انہوں نے کیا کہا. جب ایک بندے کا دامن صاف ہے نا, مریم نواز بلائے نا ایسے 50 اینکرز کو, سرفراز بگٹی بلائے نا 50 اینکرز کو, مراد علی شاہ بلائے نا 50 اینکرز کو, یہ اے جے کے والا جو نیا وزیر اعظم ہے بلائے نا 50 اینکرز کو, یہ جی بی والا جو ہے بلائے نا 50 اینکرز کو. او بھائی وہ عمران خان کا کھلاڑی ہے, اس نے 50 اینکرز کو دعوت دی, 25 آئے 30 آئے, جتنے بھی آئے, کوئی قدر نہیں کی کہ کس نے کیا سوال کرنا ہے. سخت ترین سوال ہوئے, اور ان کا پوائنٹ آف ویو سن کے میری کچھ اینکر سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے. ہمیں کہا گیا تھا تو گزار پلاس ہے, ہمیں کہا کہ یہ بول نہیں سکتا, ہمیں کہا کہ یہ بات نہیں کر سکتا, ہمیں کہا کہ اس کو کچھ پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے اس کی بات سن کے, تو اس کو تو ہر چیز پہ کلیئرٹی ہے. پھر کیا ہوا, انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ملاقات کی ان صحافیوں سے, ان رپورٹر سے, ان اینکر پرسن سے جن کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا یا ان کو افیئر کیا گیا, جن پہ ایف آئی آر کی گئی. اچھا اس میں کوئی 8-9 لوگ جو ہے نا ان سے مس ہو گئے, جو پاکستان میں ہیں ان کو وہ انوائٹ نہیں کر سکے. وہ ان سے مس اس لیے ہو گئے کہ وہ ظاہر ہے وہ جب تصویریں اور نام آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو ظاہر ہے انہوں نے ہم سے بھی پوچھا تھا کہ یار یہ ہمارے پاس لسٹ ہے, اس میں سے بتائیں کوئی بندہ مسنگ تو نہیں ہے. ہم نے بھی کچھ نام بتا دی کہ مسنگ ہے, کچھ ہمارے سے بھی ذہن سے اتر گئے. لیکن انہوں نے ایک اور کام بڑا اچھا کیا, انہوں نے جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں نا, جن کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا, امیر عباس صاحب کو انہوں نے کال کی, انہوں نے ثابت شاکر صاحب کو کال کی, انہوں نے آفتاب اقبال صاحب کو میری اطلاع ہے کہ کال کر رہے تھے, ان کی کال اٹینڈ نہیں ہوئی, اور انہوں نے عمران ریاض صاحب کو کال کی, انہوں نے جو ہے وہ شاہد اسلم صاحب کو کال کی, انہوں نے مطلب اس طرح سے انہوں نے زبیر علی خان صاحب کو کال کی. انہوں نے جو پاکستان سے باہر چلے گئے ان کو انہوں نے جو نہیں آ سکے اوری مقبول جان صاحب کو انہوں نے کال کی. مطلب اس طرح سے انہوں نے طارق مدین صاحب کو کال کی, وہ کراچی میں, انہوں نے سمیرہ پاشا صاحبہ کو کال کی, وہ لاہور میں. تو وہ انہوں نے اس ملاقات میں جتنے لوگ پاکستان میں تھے ان کو یا تو انوائٹ کیا ہے یا ان کو کال کیا, جو پاکستان سے باہر تھے ان کو بھی موسٹلی کو کالز کیے ہیں. اچھا انہی ٹیم سے میری بات ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں 8-10 بندے رہ گئے جن کو کل پرسوں میں وہ
کال کریں گے, اور بلکہ وہ اپنے سوشل میڈیا کو بھی کہہ رہے تھے کہ یار جو لوگ ہم سے مس ہو گئے ہیں وہ ہماری غلطی, آپ ہمیں بتائیں تاکہ ان کی بھی ہم سی ایم سے بات کروائیں. پھر اس کے بعد سی ایم نے ملاقات کی ڈیفنس کی بیٹ رپورٹرز, ISPR کو کور کرنے والے رپورٹرز. اس کے اوپر سی ایم کو کہا گیا کہ دیکھیں وہ تو بڑے سخت سوال کریں گے, یہ کریں گے, آپ سلیکٹڈ لوگوں کو بلائیں, فلانے کو نہ بلائیں, فلانے کو نہ بلائیں. انہوں نے کہا میں سب کو بلاؤں گا. انہوں نے سب کو بلایا. اس ملاقات میں موجود تھا. ان سے دہشت گردی کے حوالے سے بڑے ویلڈ سوال ہوئے, بہت سخت سوال ہوئے ISPR کے رپورٹرز نے کیے, اور بڑے جسٹیفائڈ چیزیں تھیں جو انہوں نے پوچھی ISPR کے رپورٹرز کور کرنے والے. لیکن کوئی ایک ایسا سوال نہیں تھا جس کو انہوں نے جواب نہ دیا ہو, کوئی ایک ایسا سخت سوال نہیں تھا جس کے ان کے ماتھے پہ شکن بھی آئی ہو. بلکہ ہماری کچھ رپورٹر سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار ہمیں تو دوسرے سائڈ کا پرسپیکٹو آج سننے کو ملا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ حیران تھے کہ ہر چیز پہ انہوں نے بریفنگ لے رکھی تھی. جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے CTD پہ بریفنگ لی, میں نے فلان چیز پہ بریفنگ لی, تو انہوں نے کہا اس بریفنگ پہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے بریفنگ لی تو کوئی مسئلہ نہیں, چوسا پورے ملک میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, تو یہ لائٹ بند ہوئی ہے تو آپ ادھر دیکھنے لگ گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے جب بریفنگ لی تو کئی چیزوں پہ نا مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے بریفنگ دینے والے, میں نے کہا دوبارہ بریفنگ دو. فورینزک لیب, وہ خیر اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, بہت سے رپورٹرز بات کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ملے تمام بیورو چیفز کے ساتھ. اسلام آباد کے 31 ٹی وی چینلز ہیں, چھوٹے بڑے, سب کے بیورو چیفز کو انہوں نے انوائٹ کیا. پھر اس کے بعد وہ ملے PTI کو کور کرنے والے بیٹ رپورٹرز کے ساتھ. 2 دن میں تقریباً وہ 150 سے 200 صحافیوں کو ملے ہیں. کسی ایک بات پہ وہ فین نہیں ہوئے. مطلب ایک ملاقات میں بہت مطلب بلو دا بیلٹ سوال ہوا, بہت بلو دا بیلٹ سوال ہوا, ٹھیک ہے. اس پہ انہوں نے, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. انہوں نے, میں ملاقات پوچھ سکتا ہوں یا نہ؟ نہیں, وہ نہ پوچھیں. انہوں نے اس کے اوپر کوئی اوفینڈ نہیں ہوئے. انہوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ, بڑے صبر کے ساتھ, مسکراہٹے چہرے کے ساتھ انہوں نے KP کا مقدمہ, انہوں نے 5 کروڑ لوگوں کا مقدمہ سارے صحافیوں کے ساتھ رکھا ہے 2 دن میں. اس میں مقدمہ انہوں نے کیا رکھا, یہ بات جاننا بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں اس میں کیا غلط ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ KP کے آپریشن یا امن یا دہشت گردی کے حوالے سے فیصلے میں ہمیں آن بورڈ لیا جائے. انہوں نے کہا کیا غلط ہے. انہوں نے کہا میں کیٹیگوریکل کہہ رہا ہوں کہ دہشت گرد گڈ بیڈ نہیں ہے, دہشت گرد ہے, دہشت گرد کا خاتمہ ہونا چاہیے, دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. میرا مسئلہ صرف پالیسی کے اوپر ہے, طریقہ کار کے اوپر ہے, ہمیں آن بورڈ لیں. انہوں نے کہا دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آن بورڈ لو, نہیں, میں کہہ رہا ہوں KP اسمبلی کو آن بورڈ لو. انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے اسمبلی میں کون ہے؟ نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, ANP بھی ہے, JUF بھی ہے, سارے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں, جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز مذہبی جماعتیں ان کو بھی آن بورڈ لو, جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں ان کو بھی آن بورڈ لو, مشران کو بھی لو, مائدین کو بھی, سب کو آن بورڈ لو. دوسرا انہوں نے کہا سب صحافیوں کو سب ملاقاتوں میں اگر 3000 ارب اپنے صوبے کو مانگ رہا ہوں تو مجھے بتائیں میں کیا غلط کر رہا ہوں. 2200 ارب اس ماد میں, فلانا اس ماد میں یہ میں مانگ رہا ہوں. تیسرا انہوں نے کہا کہ میں عمران خان سے اس لیے ملنا چاہتا ہوں کہ میں گورننس کی چیزوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. عمران خان نے کووڈ میں ڈلیور کیا, عمران خان نے یہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے ملنے کے لیے, میں آپ کو روکنے کی وجہ کیا ہے نا, جب میں یہ بات ٹیمپو نہ توڑے, چلیں یہ والی بات میں کچھ اور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا صرف کہ آپ نا اس کی مکمل تفصیل میں جا رہے ہیں. آئی جسٹ وانٹ کہ ہم اس پرسپشن تک رہیں. نہیں, میں یہ بتانا بتائیں, یہ بات بتانا بہت ضروری ہے. انہوں نے ہر گروپ سے ایک بات کی. انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ میں اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں جو میرا آئینی اور قانونی حق ہے. نواز شریف کیسے ملتا تھا, زرداری کیسے ملتا تھا, وہ دیکھ لیں. میں اپنے قائد سے ملنا چاہتا ہوں, اس کا ویژن جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے KP میں کس طرح سے اور چیزیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا گورننس نہیں رکی, یہ پرسپشن غلط ہے کہ KP کے میں پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا گورننس چل رہی ہے. میرا چیف سیکرٹری میں نے اسے کہا ہے, وہ ٹویٹر پہ آپ دیکھیں, انہوں نے ہر گروپ کے صحافیوں کو کہا کہ کرپشن کی کوئی چیز آپ کے سامنے آیا مجھے بتائیں, میں ایکشن لوں گا. کوئی KP کا ایشو ہے مجھے بتائیں, میں ایکشن لوں گا. کوئی عوامی فلاح کی بات ہے مجھے بتائیں, میں کروں گا. پھر انہوں نے کہا دیکھیں میں نے عمران خان سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم سے بات کی, میں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خط لکھا, میں نے چیف جسٹس پاکستان سے 3 بار رابطہ کیا, میں نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے رابطہ کیا, میں نے ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی, میں نے ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی, میں نے اب آئینی عدالت سے, وہ ظاہر آئینی عدالت میں معاملہ چلا گیا, وہ ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملنے کی کوشش کی, میں نے KP اسمبلی میں بھی قرارداد پاس کروائی, میں نے قومی اسمبلی میں بھی پارلیمانی ہماری جو پارٹی ہے انہوں نے قرارداد پاس کی. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سا جمہوری سول فورم ہے جس کے اوپر میں جاؤں. میں نے سب آپشنز ایگزاسٹ کر لیے ہیں, میں نے ہر فورم پہ میں چلا گیا. صحافیوں کو کہا کہ آپ بتا دیں چلیں کیا ہے, اب آپ بتا دیں. لیکن ایک بات انہوں نے کیا, انہوں نے کہا 2 راستے ہیں, یا ہے شہباز شریف کا راستہ یا ہے سڑکوں پہ آنے کا راستہ. ڈگی میں انہوں نے کہا میں جاؤں گا نہیں, سڑکوں پہ آنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے, انہوں نے ہر چیز میں بڑی لاجیکل بات کی ہے.
انہوں نے کے پی کا مقدمہ لڑا ہے, انہوں نے پختونوں کا مقدمہ لڑا ہے, انہوں نے پشتونوں کا مقدمہ لڑا ہے, انہوں نے قبائل کا مقدمہ لڑا ہے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ 2000 سے لے کے آج تک آپ آپریشنز کر رہے ہیں, آج تک دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. ان کا 2018 میں ڈی ایس پی آر نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ امن آ گیا ہے پورے کے پی میں. انہوں نے کہا 13 میں رات 2 بجے بھی ہم چلے جاتے تھے. پھر انہوں نے مطلب ہر چیز پہ ان سے سوال ہوا کہ منشیات کے اوپر, انہوں نے کہا جتنے 15 دن میں پچھلے آپریشن ہوئے نا منشیات پہ, وہ پچھلے پورے سال میں بھی نہیں ہوئے ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا میں نے اس کو پبلک کیوں نہیں کیا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ کہیں گے کہ وہ کیونکہ ایک پرسیپشن بنی ہے منشیات والی, تو اس لیے یہی کر رہا ہے. انہوں نے کہا میں کوئی چیز کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا, میں اپنے صوبے کے لیے کر رہا ہوں, اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. اور انہوں نے پھر بتایا وہ کون سے نئے ہاسپٹل بنا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں, قبائلی علاقوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک بات سارے صحافیوں کو کی ہے, انہوں نے کہا ہے میری ٹیم, میں جو بھی گورننس کے اوپر آپ کروں گا نا, میری ٹیم آپ کو بھیجے گی تاکہ آپ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ میں کچھ نہیں کر رہا. ان سے ایک سوال ہوا کہ آپ نے 15 سال میں پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں کیا کے پی میں. انہوں نے کہا آپ نے پٹھانوں کو پاگل سمجھا ہوا ہے کہ وہ تیسری بار ہمیں ووٹ دے رہے ہیں تو ہمیں دے رہے ہیں, تیسری ہماری حکومت آ گئی ہے. انہوں نے کہا آپ پٹھانوں کو جانتے نہیں ہیں, وہ ایک بار سے دوسری بار کسی کو ووٹ نہیں دیتے جب تک. انہوں نے کہا بھائی اگر وہ تیسری بار ہمیں جو ہمیں 2013 میں مینڈیٹ ملا 2018 میں اس سے زیادہ تھا, 2024 میں اس سے زیادہ تھا, تو انہوں نے کچھ ہم نے کیا تو وہ ہے نا ہیلتھ کارڈ اور ساری چیزیں. دیکھیں اس کی امپورٹنس یہ تھی کہ شہباز شریف بھی ایسے ہی کرے, اسی طرح سے اوپن سب کو بلائے, سلیکٹڈ لوگوں کو نہ بلائے. مریم نواز اوپن سب کو بلائے, کسی کے اوپر وہ نہ کرے. اسی طرح سے سب کو کھل کے سوال کرنے کا موقع دے. بلکہ جب اپنا آئی ایس پی آر کو کور کرنے والے ڈیفینس رپورٹرز جو ہیں ان سے ملاقات ختم ہوئی تو شاہد خٹک صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کبھی مریم نواز ایسے بلائے, تو ایک ہمارے دوست نے کہا ہاں بلائے. تو ایک اور دوست نے, ایک اور رپورٹر نے کہا, اس نے کہا نہیں ڈیفینس رپورٹرز کو ایسے کبھی نہیں بلایا. اس نے کہا دیکھو نا یار, پھر ہمارے سی ایم کی بات ہو تو صحیح نا. دیکھیں میں آپ کو یہ بات آن اوتھ کہہ رہا ہوں, میں نے پی ٹی آئی کے سخت ناقدین جو آئے ہیں نا وہاں پہ, ان سے بھی میری بات ہوئی ہے. انہوں نے بھی کہا یار ہماری پرسیپشن بدل گئی ہے. میں نے آپ کو ایک پرانا واقعہ سنانا چاہتا ہوں خان صاحب کا. اسی میں عمران خان صاحب نے ملاقاتیں شروع کی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ, میڈیا کے لوگوں کے ساتھ. تو اظہر مشوانی نا بڑے جذباتی ہوا کرتے تھے, بہت جذباتی ہوتا تھا اظہر مشوانی. ابھی بھی اس نے بڑی قربانیاں دی اظہر مشوانی اور اس کی فیملی نے. اچھا ڈاکٹر اسلان خالد کی اپروچ مختلف ہوتی تھی, اظہر مشوانی کی مختلف ہوتی تھی. کیونکہ اظہر مشوانی کہتے تھے کہ وہ جو فلاں فلاں ہے نا اس نے خان صاحب کے بارے میں بڑی گھٹیا بات لکھی ہے, بڑا یہ ہے, بڑا وہ ہے, مطلب ٹاؤٹ ہے, اس کو جو ہے وہ نہیں بلانا, ان کو نہیں بلانا, یہ خان صاحب سے اونچی آواز میں بات کرے گا, خان صاحب سے بدتمیزی کرے گا. ڈاکٹر اسلان کا کیا مقدمہ ہوتا تھا, وہ کہتے تھے یار عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دیا ہے کہ جب ایک بار کوئی آگے 1 گھنٹہ اس کے پاس بیٹھتا ہے نا, پہلی بات ہے کہ وہ سخت سے سخت سوال بھی کرتا ہے تو خان صاحب کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے. دوسرا عمران خان کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے کہ جو بھی 1 گھنٹہ اس کے پاس آگے بیٹھتا ہے نا تو اس کے اوپر عمران خان ایسے اثرات چھوڑ دیتا ہے. تو ارسلان خالد یہ کہتے تھے کہ بھائی جو 100% نفرت کرتا ہوگا چلے اس کی نفرت 25% پہ آ جائے گی نا. تو وہ ہم نے دیکھا, کئی ہم نے عمران خان کے بدترین مخالفین کو دیکھا, جب وہ خان صاحب سے ملے تو ان کا بالکل پوائنٹ آف ویو بدل گیا. ایسے ایسی وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ بندہ حیران رہ جاتا تھا. سی ایم کے پی کا میں یہ اقدام دیکھیں, اعتراض کرتے تو ہم لوگ کرتے نا کہ یار ہم 3-3.5 سال سے اکاؤنٹس ہمارے بند ہیں, فیملیز ہمارے کے اکاؤنٹس بند ہیں, آف ایئر ہم ہیں, جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. عمران ریاض اعتراض کرتا, مطلب سمیع ابراہیم صاحب اعتراض کرتے, ملاقاتیں آپ ادھر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے میڈیا پوائنٹ آف ویو سے, یہ سی ایم کے پی کا اتنا بڑا اقدام ہے, اتنا بڑا اقدام ہے, اس کے اثرات سوشل میڈیا پہ نظر بھی آ رہے ہیں اور نظر بھی آئیں گے. اب مجھے ایک بات بتائیں نا اسد چودھری صاحب, اب جب کل کو کوئی بندہ اس کو خبر فیڈ کی جاتی ہے ان کے خلاف, یار وہ چاہے رپورٹ بھی کر رہا ہوگا, تھوڑا سا تو اپنا دماغ چلائے گا نا کیا. اور ڈیفنس بیٹ رپورٹرز کی آپ نے بات کی, ظاہر 2-4 لوگ جو مطلب ہمیں جن سے موقع ملا بات کرنے کا, تو ان میں سے ایک نے کہا کہ دہشت گردی کے ناسور سے لے کے جو کے پی کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور مستقبل کا ویژن جو ہے وہ جو سہیل افریدی نے ہمیں بتایا 1 گھنٹے کے اندر, ثابت ہوا ہے کہ اس بندے کی ٹریننگ عمران خان نے کی ہوئی ہے. بالکل. تو میں نے پھر ان سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ آپ کو تو شرف حاصل ہوا ہوگا مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات کرنے کا اور باقی جو بڑے بڑے. تو اس نے کہا کہ وہ اسپیچ لیس تھا. اس نے کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. وہ کہتا بہت انٹیلیجنٹ ہے, اتنے کم ٹائم میں اتنا گرومڈ میں نے بندہ نہیں دیکھا. تو یہ ظاہر ہے ملنے سے ہی لوگوں کا امپریشن چینج ہوا. انہوں نے سب اینکرز کو بھی کہا ہے, رپورٹرز کو بھی کہا ہے, سب سے کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک چیز آپ کو کرپشن کی کے پی میں نظر آئے مجھے بتائیں. اور پھر انہوں نے کیا کہا ہے,
ان کی یار اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ خیر ہم رپورٹ کریں گے، رپورٹ بالکل کریں گے الگ الگ. بہت شکریہ.